اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد الطاہر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی خوشبختیاں تمام صائمین اور تمام روزہ داروں کے لیے رحمت الہیہ کا مژدہ ثابت ہو رہی ہیں، وہ تمام لوگ جو ان رحمت الہیہ سے مستفید ہو رہے ہیں وہ یقیناً اس لائق ہیں کہ ان کے حق میں دعا کی جائے کہ پروردگار ان کی ان تمام اطاعتوں اور عبادتوں کو پروردگار قبول فرمائے اور مزید توفیق پر رحمت فرمائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور عبادت میں مسلسل زندگی بسر کرتے رہیں۔ آئیے اس موضوع کے حوالے سے کہ دعا کیوں، کب اور کیسے دوسرے مرحلے میں شامل ہے، جس دوسرے مرحلے کے اندر میں خدمت اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا کب ہونی چاہیے۔ 3 مرحلے گزر چکے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ دعا کے کب کا لیلۃ نصف شعبان ہے، نیمہ شعبان ہے، دوسرا مرحلہ شب جمعہ ہے، اور تیسرا مرحلہ آپ کی خدمت اقدس میں نے عرض کیا تھا جو روزانہ ہر انسان کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میسر ہوتی ہے، وہ ہے سحر کا وقت۔ کہ انسان سحر کے وقت نماز پڑھتا ہے تو فوراً دعا کرے، اس سے پہلے بھی دعا کرے تو یقیناً پروردگار عالم ان کی ان دعاؤں کو قبول کرے۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جناب علی میں عرض کروں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے دعا کی قبولیت کے لیے کون سے وقت کو معین فرمایا ہے۔ میں نے کہا تھا اوقات بہت سارے اور بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز میں بعد میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ وقت محدود ہے لہذا محدود وقت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ مختلف ایسی ضروری اوقات کو آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تو آئیے اس میں ایک وقت وہ جس وقت میں آپ اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا آپ کی، وہ وقت جس میں آپ اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی وہ وقت ہے ماہ مبارک رمضان۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں 30 دن کا وقت ہمیں دی، 30 دن کے اندر ہمیں دعا کرنے کا بہت زیادہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو پھیلا سکیں تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ آئیے کچھ حدیثیں جلدی میں آج خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج میرا ترجمہ فقط ترجمے کی حد تک ہوگا، تبصرہ شامل نہیں ہو پائے گا۔ میں چاہوں گا کہ جلدی آپ خدمت اقدس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری زندگی چونکہ ماہ مبارک رمضان میں بسر ہو رہی ہے، لہذا ماہ مبارک اس بات کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے متعلق زیادہ حدیثیں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی فی کل لیلہ من شہر رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہر رات میں یہ فرماتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی رات میں، ہر رات میں جب بھی کوئی رات، اسے اس وقت بھی رات ہے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فرما رہا ہے، 3 مرات، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ کی ندا، 3 مرتبہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں 3 مرتبہ آواز آتی ہے، حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی ایسا سائل، ہے کوئی ایسا مانگنے والا جو مجھ سے عطا کر سکوں، اس کے سوال کو پورا کر سکوں۔ حل من تائب فاتوب علیہ، کیا کوئی ہے ایسا توبہ کرنے والا جو میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر سکوں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی ایسا استغفار کرنے استغفار کرے اور میں اس کے استغفار کو قبول کر کے اس کی مکمل کر سکوں اور اس کو معاف کر سکوں۔ 3 سوال، تینوں سوال ہیں، تینوں جب وہ پکار رہا ہے، جب کہہ رہا ہے کہ لاؤ، ہے کوئی، اب بھی اگر کوئی نہ پکارے اور کوئی نہ مانگے، اس کی کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے جو اس منزل کے اوپر مانگ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی فرماتے ہیں، تمہاری سامنے ماہ مبارک آ گیا ہے، تمہاری زندگی میں ماہ مبارک داخل ہو گیا، شہر مبارک فرض اللہ عز وجل
کم سیامہ، ایک ایسا مبارک مہینہ جس مہینے میں اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، جس کے اندر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ہونے والا آؤ مانگو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آسمان کے دروازے پورے رمضان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا طلب کرنے والا طلب تو سرے کب مانگنا ہے؟ ماہ مبارک میں مانگیے تاکہ اللہ آپ کی دعاؤں قبول کر سکے۔ اب میں خدمت میں حدیث پڑھوں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات کا طریقہ تھا، وطیرہ تھا، ان کا یہ ہمیشہ کی سیرت تھی کہ یقبل ناس، کہ وہ لوگوں کی طرف اپنے چہروں کو کرتے تھے، اپنے چہروں کی طرف کرتے تھے، فیقول، اور کہتے تھے یا معاشر الناس، اے لوگوں، اذا طلع ہلال شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند غلت مردت الشیاطین، تو شیطان کے جتنے بھی بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان سب کو مغلق کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب السماء، اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ ابواب الجنان، اور صرف ابواب آسمان نہیں، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، وہ ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کب؟ ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کے لیے راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَقَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، جب بھی افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو کہ جو اس منزل کے اوپر جہنم سے آزاد ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہر افطار کے وقت، ہر افطار کے وقت، ہر افطار کے اللہ اس کی رحمتوں کا تقاضا کتنا بلند، ینادی منادن کل لیلہ، اور ہر رات کو ایک منادی آواز دیتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، حل من مستغفرین، ہے کوئی طلب استغفار کرنے والا، ہے کوئی کرنے والا، غفران طلب کرنے والا۔ اللہم اعط کل منفق خلفا، اے پروردگار جو اللہ تیری بارگاہ میں انفاق کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تم ان کو عطا فرما، وَأَعْتِ كُلِّ مُمْسِكٍ طَلَفًا، اور جس کا تلف ہو چکا ہے اس کو پروردگار عطا فرما۔ مانگنے والے مانگے تو صحیح، ماہ مبارک رمضان 30 راتیں موجود ہیں، طلب کرنے والا طلب کرے۔ دعا کب؟ ماہ مبارک رمضان میں مانگیے۔ پھر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں فی فضل شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ اکیلا ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان جس کی اول جو ہے وہ رحمت ہے۔ دن ہیں، 3 اشرے ہیں، عشرہ اول عشرہ رحمت ہے، مسلسل پہلی تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ تک رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی، اور اس کا اوسط درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اب ہم عشرہ مغفرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اے پروردگار ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اجداد کو معاف فرما، ہمارے پڑوسیوں کو معاف فرما، تمام مومن و مومنات کو معاف فرما۔ پروردگار عالم دین کو جس نے تیری راہ کے اندر خدمتیں انجام دیتے ہوئے تیری راہ میں شہادت کا درجہ پایا ہے اس کو معاف فرما۔ پروردگار امت محمد کو معاف فرما، امت محمد کو معاف فرما، امت محمد کو معاف فرما۔ وآخرہ الاجابہ، اور اس کا آخر ہے وہ عشرہ اجابت ہے، اور کون سا عشرہ اجابت؟ والعتق من النار، جس عشرے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کب آزاد ہوں گے؟ جب دعائیں مانگیں گے۔ دعا کب؟ ماہ مبارک رمضان میں دعا مانگیے۔ وَلَا غِنَا بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، یاد رکھو تم 4 خصلتوں سے کبھی خصلتیں تمہارے اندر پائی جانی چاہیے۔ خصلتین ترضون اللہ، 2
خصلتیں وہ ہیں جس سے اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، وہ خصلتین لا غنا بکم عنہما، اور دو خصلتیں وہ ہیں جس سے تم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ فاما اللتان ترضون اللہ عز وجل بہا، دو وہ خصلتیں جن کی بنیاد پہ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، وہ کون سا؟ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وہ پہلی خصلت یہ کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے وحدہ، اور دوسری خصلت اس منزل کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو وہ خصلتیں جس کی بنیاد پہ تم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، فَتُسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجُكُمْ وَالْجَنَّةِ، پہلی خصلت کہ تم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں مسلسل اپنی حاجتوں کو پیش کرو اور حل کرو، اللہ اللہ، وَتُسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت مانگو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور یہ مانگو کہ اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، جہنم تیری رضا سے دور ہے، میں تیری قربت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس منزل پائیں گے تو ظاہر ماہ مبارک رمضان آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو دعا کب؟ ماہ مبارک رمضان میں مانگیے تاکہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں، فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، جو اللہ کا ذکر رمضان مبارک میں کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ذکر خدا کیجئے تاکہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يُخَيَّبْ، اور یاد رکھو جو اللہ سے اس مہینے میں مانگتا ہے اللہ اس کو واپس نہیں کرتا، عطا، جتنا مانگنے والا مانگے اس کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی ہو سکتی۔ مانگنے والا مانگے تو صحیح۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کثرت الاستغفار والدعاء، یاد رکھو جب ماہ مبارک رمضان آئے تو ماہ مبارک رمضان میں تمہارے دو کام ہونے چاہیے۔ پہلا کام تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو، دوسرا کام تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرو۔ کثرت سے استغفار، کثرت سے دعا۔ اما الدعاء فیدفع بہ عنکم البلاء، جہاں تک دعا کا فائدہ ہے تو دعا کا تمہیں فائدہ یہ ملے گا کہ تم سے ہر قسم کی بلا دفع ہو جائے گی۔ واما الاستغفار، اور جہاں تک فائدے کی بات ہے فیمحی ذنوبکم، تو یہ استغفار تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو محو کر دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، یعنی گویا آنے والی بلاؤں سے بھی بچنے کا ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے اور پچھلے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ماہ مبارک رمضان ہے۔ آئیے میں پھر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اپنے اور آپ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کے بعد گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ لوں۔ فرماتے کانا علی بن حسین علیہ السلام، فرماتے ہیں میرے جد امجد مولا زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ اذا کان شہر رمضان، جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا، لم یتکلم الا بالدعاء، تو میرے جد امجد کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان در حقیقت شہر اللہ بھی ہے۔ ہمارا کام اس مہینے کے اندر مسلسل وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اور اگر ہم سجاد پہ عمل کرنے والے بنے تو کم سے کم ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہیں، پروردگار ہمیں معاف فرما، پروردگار ہمارے والدین کو معاف فرما، پروردگار ہمارے عشیرے کو، ہمارے خانوادے کو معاف فرما، پروردگار ہمارے احبا اور ہمارے احباب اور ہمارے اعزاء کو معاف فرما، اور جو ہم سے مغفرت کی دعائیں کے لیے کہتا ہے، پروردگار ہر اس مومن کو معاف فرما جس نے ہم سے استدعائے دعا کی ہے، پروردگار اس کی بلا کو، خصوصاً یہ بلا جو کرونا کے نام سے اس پوری دنیا، پروردگار عالم انسانیت کی حفاظت فرما، پروردگار عالم انسانیت کی حفاظت فرما، پروردگار عالم انسانیت کی حفاظت فرما کہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ آئیے میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں التجا کروں کہ آپ حضرات ہمارے پیج کو لائک کریں،
تمام دوستوں میں، اعزاء اور اقربا کے اندر ہر فرد کوشش کر کے کم سے کم اس منزل کے وہ 5-6 لوگوں کو درس میں ضرور لے کے آئے تاکہ وہ لوگ اور کچھ حاصل کر سکیں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں کچھ ملنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔